الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة صدق الله مولانا العظيم آنے والا ہر دن ہمیں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے آنے والا ہر دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے آنے والے ایام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں ہماری زندگی قیامت کے قریب ہو رہی ہے ہماری زندگی آخرت کے قریب ہو رہی ہے آنے والا ہر دن اس بات کی گواہی دیتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس بات کی شہادت دیتا ہے میں آج کے دن طلوع ہوا اس کے بعد جب سورج دوبارہ نکلے گا تو وہ دن واپس نہیں آئے گا جو گزر گیا انسان کو باخبر کرنے کے لیے انسان کو بتلانے کے لیے دنیا کا نظام کافی ہے کائناتی نظام کافی ہے جو اللہ نظام کو چلا رہے اس نظام کو دیکھ لینا ہی انسان کی عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے تو انسان کا ہر آنے والا دن یہ بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک دن کب ہو گیا تمہیں موت کے قریب تم موت کے قریب ہو رہے تم قیامت کے قریب ہو رہے لیکن انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم آج 20 سال کے ہو گئے یہ کہتا ہے ہم 22 سال کے ہو گئے ہم 30 سال کے ہو گئے ہم 40 سال کے ہو گئے لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہم موت کے قریب ہو گئے وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہم قیامت کے قریب ہو گئے وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہم آخرت کے قریب ہو گئے اس بات کو ہر انسان بھولا ہوا ہے کیا پڑھا لکھا انسان کیا جاہل انسان چاہے وہ کسی بھی تعلیم یافتہ ہو کسی بھی تعلیم سے تعلق رکھنے والا ہو ہر ایک اس سے بالکل بے احساسی کا شکار ہے جس کے اندر اس بات کا احساس پیدا نہیں اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آگاہ کیا اور بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات پر تنبیہ فرمائی اور یوں بار بار ارشاد فرمایا آنے والی جو زندگی آخرت کی ہے اس کے لیے فکر کرو اس کی تیاری کرو اس بات کا احساس آپ نے 23 سال کی زندگی میں بار بار صحابہ کو دلایا اور صحابہ نے اس کو کر کے بھی دکھایا صحابہ نے جو اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ فرمایا قیامت کی علامتیں بتائیں پہلی علامت اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں اور انس بن مالک وہ صحابی ہے جو خادم رسول ہے 10 سال مسلسل پیارے آقا کی خدمت کی اور بچپن میں ان کی والدہ نے حضور پاک علیہ السلام کے حوالے کر دیا ان کے سپرد کر دیا تھا ان کی ماتحتی میں دے دیا تھا ان کی زیر تربیت دے دیا تھا کہ آپ ان کی پرورش کریں ان کی تربیت کریں ان کو نیک بنائیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان من اشراط الساعہ قیامت کی علامتیں کیا ہے فرمایا یرفع العلم
فرمایا ان يرفع العلم، سب سے پہلی علامت اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی کہ علم کو اٹھا لیا جائے، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ پتہ چلا علم کا ہونا ایک نعمت ہے، علم کا ہونا ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ پتہ چلا کہ تعلیم یافتہ ہونا یہ اللہ کی عظیم سرمایہ ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور جاہل ہونا اور جہالت کا پھیلنا یہ عیب کی بات ہے، یہ کمی کی بات ہے، یہ نقص کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ان يرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے۔ حالانکہ علم اسلام کی شان ہے، علم مسلمان کی شان ہے۔ یہ بات اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تعلق علم سے، اس کا تعلق علم سے۔ پتہ چلا سب سے پہلے سب سے عظیم الشان چیز اسلام میں تعلیم اور علم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی جو پیارے آقا پر نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وحی نازل فرمائی، فرمایا علم کی ایک مقام اور مرتبے کو بتایا کہ علم کا مقام کتنا بڑا ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول لے کے تو علم کو آئے، آپ کے اوپر وحی کی شروعات علم سے ہوئی، اور قیامت کی علامت کی شروعات اس سے ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے۔ علم کا ایک مفہوم تو عام یہ لیا جا سکتا ہے کہ دینی علم اٹھا لیا جائے، یا شریعت کا علم اٹھا لیا جائے، یا دین کا علم اٹھا لیا جائے۔ نہیں، مطلقاً علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور عام طور سے خاص طور سے شریعت کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ جب علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور جب جہالت ہوگی تو لوگ اہل علم کے پاس جانے کے بجائے جو حلق کو اپنا سردار اور اپنا پیشوا اور اپنا مقتدی بنائیں گے، اور ان کے پاس جائیں گے مسائل کو معلوم کریں گے، اور وہ خود میرے جاہل ہوں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ مسلم شریف کی روایت، اور جو قیامت کی علامتوں میں جو روایت کی بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا ان يرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے۔ سب سے پہلی علامت آپ نے فرمائی کہ قیامت کی علامتوں میں سے علم اٹھا لیا جائے، اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَيُطْفَأُ الْجَهْلُ، جہالت پھیل جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے دونوں ضد ہیں، جب علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور جب علم ہوگا تو جہالت نہیں ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، تضاد ہے دونوں میں۔ جب علم ہوگا تو جہالت نہیں ہوگی، اور جب علم کو اٹھا لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے جہالت پھیل جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ فرمایا وَيُطْفَأُ الْعِلْمُ، علم جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے بتائی وَيُذْكَرُ الزِّنَا، فرمایا زنا پھیل جائے گا، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، فرمایا زنا ظاہر ہو جائے گا، زنا پھیل جائے گا۔ زنا کیوں پھیل جائے گا؟ محدثین نے اس کے ذیل میں لکھا کہ حیا کے دروازے، حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ جب حیا ختم ہو جائے گی، جب حیا باقی نہ رہے تو پیارے آقا نے ابو داؤد کی روایت میں فرمایا کہ جب اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو، اس لیے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زناکاری، بدکاری، فحاشی، عیاری، مکاری، دھوکہ دڑی ساری چیزوں سے روکنے والی چیز جو ہے وہ حیا ہے، اور جب حیا کا جنازہ نکل جائے تو تم جو چاہو کرو۔ فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ زنا پھیل جائے۔ آج دیکھیے کیا صورتحال ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھیں، اپنی ماں بہنوں کو دیکھیں کہ ہماری ماں بہنوں کا، ہماری بہن بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام یہ پیغام دیتا ہے؟ کیا اسلام یہ میسج دیتا ہے جو ہماری ماں بیٹیاں اختیار کریں؟ جس روش پر، جس طریقے پر ہماری ماں بیٹیاں چل رہی، کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا ایک مسلمان کے گھرانے کی عورتیں اس طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ کیا اسلام کو ماننے والی عورتیں اس طرح ہو سکتی ہیں؟ کیا مسلمان کا لیبل لگا کر، اسلام کا لیبل لگا کر یہ مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کا کلچر اور مسلمانوں کی سوسائٹی اس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اس روش پر آج ہماری ماں بہنیں چل رہی ہیں۔ خطا کے بیان نہیں، اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی خبر دے دی تھی کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ زنا پھیل جائے۔ آج ظاہر ہے لوگوں کی نظروں کے سامنے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں زنا کے پھیلنے کی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے نکاح کو مہنگا کیا، ہم نے نکاح کو مہنگا کیا ہوا ہے۔ نکاح جب آسان ہوگا، شادی جب آسان ہوگی، بیاہ جب آسان ہوگا تو زنا کا خاتمہ ہوگا، زنا کا دروازہ بند ہوگا۔ اور جب نکاح کو شادی کو مہنگا کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جن لڑکیوں کے ماں باپ اس حیثیت کے مالک نہیں ہیں وہ کہاں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان کی خواہش جب جائز طریقے پر پوری نہیں ہوگی تو وہ حرام کی طرف جائے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ زنا پھیل جائے۔ پھر چوتھی علامت اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، فرمایا شراب کھلا پی جائے، شراب عام ہو جائے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان لڑکوں کو، نوجوان کو، عمر دراز کو، اندھیڑ والوں کو آپ دیکھیے کتنے مسلمانوں میں سے ایسے گھرانے ہیں، کتنے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو شراب کے نشے میں لگتا ہے، جو شراب کے نشے کا شکار ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شرابی آدمی جب شراب کی حالت میں ہو جاتا ہے، جب شراب کے وہ نشے میں ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اس کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اس وقت اس کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اس کی موت آ جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی مسلمان کے ساتھ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ خواستہ اگر اس حال میں موت آ جائے تو اب اندازہ لگائیں کہ وہ شرابی کس حال میں دنیا سے جائے، کس حال میں دنیا سے جائے۔ شراب کھلا پی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ شراب عام ہو جائے۔ ہر نوجوان مسلمان ہر مسلمان نوجوان کوئی نام بدل کر بیئر نام رکھ دیا گیا، کسی نشے کا نام کچھ اور رکھ دیا گیا۔ نام بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ چیز پائی جاتی ہے اس کے اندر، اور جب حرام والی چیز اس کے اندر پائی جائے گی تو اس پر حرام کا حکم لگے۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان اس بات کو سوچے ذرا سے، اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت سے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا کہ شراب پینے کے بعد ہر گناہ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا شراب برائی کی جڑ ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، آدمیوں کی تعداد کم ہو جائے۔ فرمایا آدمیوں کی تعداد کم ہو جائے۔ تعداد کم ہونے کا مطلب ایک تو ظاہری ہے کہ ہم لوگ کم ہو جائیں گے، مرد کم ہو جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک مرد اس کے ماتحتی میں 40 30 عورتیں اس کی نگرانی میں پرورش پائیں گی، یعنی ایک آدمی کے اوپر 20 25 30 عورتوں کا خرچہ ہوگا۔ خرچ کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوگی۔ فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور پھر فرمایا عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ، یہاں تک کہ 50 عورتیں القیتم الواحد، ایک مرد کے تابع، یعنی 50 عورتیں ایک مرد کے ماتحتی میں ہوں۔ فرمایا محدثین نے فرمایا نکاح مقصد نہیں ہے کہ 50 عورتوں سے وہ نکاح کرے گا، مطلب یہ ہے کہ 50 عورتیں اس کی نگرانی میں ہوں گی، 50 عورتوں کی وہ دیکھ ریکھ کرے گا، 50 عورتوں کا وہ خرچہ اٹھائے گا۔ یہ علامتیں بیان کی قرآن حدیث پاک کے اندر، اور یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، جو سیاہ ستہ میں سب سے اہم کتاب ہے، دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس لیے میں نے نوجوانوں یہ جب 6 علامتیں سامنے آئی آپ کی، فرمایا اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بات علم اٹھا لیا جائے گا، فرمایا دوسری بات جہالت عام ہو جائے گی، فرمایا تیسری بات زنا پھیل جائے گا، فرمایا چوتھی بات شراب عام ہو جائے گی، فرمایا پانچویں بات مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، فرمایا چھٹی بات عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا یہ 6 علامتیں قریب پائی جا رہی، وہ 50 عورتوں والی جو بات ہے وہ اگر ابھی نہیں آپ کی نظروں کے سامنے ہے تو آگے چل کر وہ بھی محدثین فرماتے ہماری نظروں کے سامنے ہے۔
اس لیے نوجوانوں تو قیامت کی ساری علامتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے احکام سے غافل ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے رسول کے طریقے سے غافل ہیں، پھر بھی ہم مسجدوں سے دور ہیں، پھر بھی ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم معاشرے کی بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم برائیوں میں لپٹ ہیں۔ اس لیے نوجوانوں عہد کرو، عزم کرو کہ جو ساری علامتیں قیامت کی بیان کی گئی وہ ساری علامتوں کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم سے اللہ کے احکام پورے نہیں ہو رہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہا جاتا ہے، محرومی کا مقام۔ اس لیے نوجوانوں عزم کرو، ارادے کرو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے اور صحابہ کے طور طریقے پر اپنی زندگی کو لگائیں گے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے میں کامیابی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے اور صحابہ جس پر چلے ہیں وہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے ہیں، کسی کے اندر نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔